حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی طرفوں نازل کردہ، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام اپنی مرضی نال گفتگو نہیں کرتے۔ حضور جدوں بھی بولے نے آپ عرش والے رب دی مرضی نال بولے نے۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، اور ان دونوں چیزاں تے عمل کرنے والے جڑے لوگ نے انہاں نوں اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کا معنی ہے کہ جڑا قرآن اور حدیث تے عمل کرنے والا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج اس عظیم و شان خطبہ جمعہ کے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس حوالے نالی اپنی چند معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات میں رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ لفظ حدیث اس قدر اللہ نو پیارا اور کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کئی مرتبہ اس لفظ کا ان جملے کا انتخاب فرمایا، اور قرآن جتھے لفظ حدیث استعمال ہویا قرآن پاک کے اندر، او دے تو مراد بھی قرآن ہے۔ قرآن کا ایک مقام ذیشان نوٹ فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما گیا۔ اللہ فرماتے میں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم۔ اگلی گل فَبِأَيِّ حدیث بعدہ یؤمنون۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس جگہ پہ فرمایا فَبِأَيِّ حدیث بعدہ یؤمنون، کہ قرآن دے بعد اگر تسی اس قرآن اے جیڑا جنہوں اللہ نے حدیث آکھے ہیں اگر اے دیتے بھی نہیں تسی ایمان لے آنا، تے پھر کی دیتے ایمان لے آنا۔ یعنی اس جگہ پہ لفظ حدیث آیا ہے، اور جدے تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سننا، اس سے پارا 9واں سنے آجے، ان سے پارا 15واں نکل آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ قرآن محبت نہ سماعت فرمانا، فَلَا اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اس جگہ تے بھی لفظ حدیث آیا ہے، یہ دے تو مراد بھی اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ، قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمانا، اللہ میں تیرے قرآن کی عظمت و قربان جاواں۔ اس سے پارا پائیاں نکلے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن يؤذن لكم إلى